الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے
کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے، اور ملتی نہیں دل کو کسی پہلو کسی پہلو بھی تسلی، لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے، لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے، اور سرکار دو عالم کی عطا عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے، اور جو چکرائے ہوئے ہیں ان کو سناتے ہیں سنی۔ ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم ابو بکر کو ہمراز نبی مانتے ہیں، ہمراز نبی مانتے ہیں، اور ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سنیوں کی بیداری کا وقت ہے۔ ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں، سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں۔ اور شعر بڑا قابل غور ہے پیر نصیر کا۔ اس وقت نہ چھیڑے کششیں لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کششیں کششیں لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے، اس وقت میرے دل
وہ یاد آئے ہوئے اس وقت نہیں گرمی معاشر میں حبس کا خدشہ کیسو میری سرکار کے لہرائے ہوئے کیسو میری سرکار کے لہرائے ہوئے. حاضرین یہ بڑا ساڑا پیارا ساتھی ہے. اللہ اس کو تندرستی عطا فرما دے وے اور صحت عطا فرما دے وے. ایسے لوگ جو اپنا وقت اور اپنی دولت اور اپنی انرجی دین تے صرف کر دینے وہ دین واسطے سرمایہ دی حیثیت رکھ دے. یہ لوگ دراصل سرمایہ اہل سنت ہے. پیارے ساتھیوں اور عزیزوں آپ حضرات اتنی محبت نال جلوہ گر ہوئے ہو بیٹھے رہے ہو. اللہ کریم آپ دا بہنہ قبول فرمائے اور ساڑے فوت شدگان جتنے بھی نے بالخصوص جنہ دا اشتہار تے نہ اللہ انہ دی مغفرت فرمائے. عزیزو ایک آیت پڑھیے. اللہ سونا ارشاد فرما دے ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ قول کیا اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو مانا اللہ نو منیا ثم استقاموا مڑ ڈولے نہیں مڑ کھڑے رہے ثم استقاموا. بھائیا اے جڑا کام ہے نا مننا یہ اوکھا ہے لیکن مان کے کھلونا ہوندے تو بھی اوکھا ہے. مان بتیرے لیندے نے کھلویندہ ساریاں تو نہیں. ثم استقاموا مرد ہوئے جڑا کھڑا رہا. اور استقامت آسان نہیں ہوندی. استقامت آسان ہوندی تو ہر کوئی کر لیندا. عزیزو سیانے آندے نے بھی جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. میں دیکھے لوگ گل کردے نے پھر جاندے نے گل کردے نے نس جاندے نے. بندہ ہو جڑا گل تے کھلوے پھر اگر وہ گل دین دی ہوئے وہ مسئلہ دین دا ہوئے اور مسئلہ عقیدہ اہل سنت دا ہوئے تو پھر او دے اٹھے مردانہ وار کھڑے ہونا کمال ہے. نسنا کمال نہیں. ثم استقاموا قائم رہنا کمال. سوچو پھر بولو بولو تو ڈٹے رہو. ثم استقاموا اور کھڑے رہن گل تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ دے فرشتے انہاں بندیاں تے نازل ہوندے جڑے گل تے کھڑے رہن. مثال رسول اللہ سرکار مکے وچ سن. 12 بندے مدینے شریف تو مکے گئے حج دے دنوں وچ اور حضور دی بیعت فرمائی. جس جگہ تے بیعت فرمائی اس جگہ تے مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد البیع. چھوٹی جی مسجد ہے مینا دے اندر جتھے حج ہوندا ہے اتھے ہی وہ مسجد بنی.
اگر کدی جانا نصیب ہوئے تو اللہ تو زیارت کروائے، بڑی پاک تھان ہے، چھت نہیں ہے اودے ہوتے، چھت تو بغیر ہے، اگر مسجد ہے مسجد البیع۔ 12 بندے انصار دے تشریف لائے اور حضور دی بیعت کی تھی تے بیعت کر کے دعوت دی کہ سرکار مدینے تشریف لے آؤ، اسی تواڈی حفاظت کران گے، تواڈے نیڑے کسے نوں نہیں آن دیاں گے۔ وعدہ کیتا، بیعت کیتی، حضور دے چچا حضرت عباس کول سن، انہاں فرمایا مدینے والےو وعدہ تے کردے پے ہو، سارے عرب نال لڑ لو گے، جان دا وعدہ تے کردے پے ہو بھی ساڈے کول آ جاؤ پھر لڑ لو گے۔ انہاں عرض کیتی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے 12 وچوں نقیب سن، سردار سن، اپنے قبیلے دے بھی سردار سن۔ مدینے دے 2 قبیلے بڑے مشہور سن، اوس اور خزرج، یہ اپنے قبیلے دے سردار سن۔ حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ، تو حضرت سعد اور دیگر صحابہ نے 12 صحابہ نے کی تھی کہ جو گل کی تھی کھڑے رہا گے، گل کی تھی تو دیتے کھڑے رہا گے۔ اب مزہ لینا ذرا، وقت گزرتا گیا، صحابہ کھڑے رہے، اوکھا سوکھا ویڑا آیا، کھڑے رہے۔ جدو جنگے خندق ہوئی نا، غزوہ احزاب، حضرت سعد نو تیر لگا، ایتھے جدو تیر لگا نا تو انہاں دی 4 پائی دے نال بٹھا کے تو مسجد حضور دے گھر دے نال انہاں دی 4 پائی بچھائی گئی۔ حضور حجرے چوں نکلنا نماز پڑھانا واسطے تے پوچھنا ساتھ تیرا کیا اللہ، نماز پڑھا کے جانا تے پوچھنا ساتھ تیرا کیا حال ہے۔ سرکار نے اپنے ہتھاں نال مرہم پٹی فرمائی حضرت سعد، اب سنیے گا بھائی صاحب، حضرت سعد نے ایک دن مسجد دعا کیسے لوگ سن منہ چو دعاواں کڑھ دے سن جہاں ٹھاک لگ دے سن، دعا کی تھی یا اللہ یہ کافرانے مڑ تیرے نبی تے حملہ کرنا ہے تے میں نو زندگی دے، میں تیرے نبی دیاں دشمنانا لڑن دا وعدہ کیتا ہے میں وہ پورا کرنا، اور اگر تیرا دین غالب آ چکے ہے تے ہون کفار نے مدینے تے حملہ نہیں کرنا تے ساڈا وعدہ پورا ہویا، یا اللہ اس زخم نال شہادت عطا فرما۔ تو دعا قبول ہوئی اور حضرت سعد کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس زخم نال مسجد نبوی شریف وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ ویندے۔ عزیزان من، یہ روایت لکھا ہے کہ خون مسجد نبوی دے دروازے چبا دیا، اتنا خون بہا حضرت سعد کہ مسجد نبوی دے دروازے چو خون باہر نکل گیا، اتنا خون بہ گیا حضرت سعد، پٹی کھلی، زخم نکلیا، کھل گیا، جو فصل ناڑ سی وہ کھل گئی اور خون پانی اتنا بہنا شروع، مسجد دروازے تو نکل، حضور تشریف لائے اور حضرت سعد دیاں نظروں حضور دے چہرے تھے۔ عزیزان من، انج لگتا ہے جی میں منظریں جو بڑھیا ہونا لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا، لج پالے۔ اب آئی میں جانا ہونا سنیاں دعا کرے کرو آخری بڑے حضور دی زیارت نصیب ہو گئی۔ لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے، جب
جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا جب وقت مرنا دے سارے یہ دعا کرو حضور نو ویندیاں ویندیاں فوت ہو جائیے مرن دا بھی سواد آ جائے کچھ بندے اس گل تو بھی ڈردے نے ماشاءاللہ آ ہی نہ جائے آنا ہی نہ گھبرایا کرو آنا ہے تے آنا ہی اون دے اگے کارا کوئی نہیں جدوں آ گیا بھائیا سب نے جانا ہے تو پیار والی گل ہے ذوق والی گل ہے لجپالے او ایک صحابی سن تے انہاں نوں فوت ہون لگے شہید ہی ہون لگے انہاں تو پوچھنا بھی تہاڈی آخری خواہش کی ہے انہاں نے یار ایک باری میں چپ کے حضور دے قدماں وچ لے اپنی خواہشاں ہوندیاں نا صحابی سن تے انہاں نے شہادت آخری ویلا سی تے نال والے یاراں پوچھیا بھی یارا کوئی گل کرنی ہے انہاں آکھیا ایک باری چاہ کے حضور دے قدماں وچ لے چلو تے سرکار دے قدماں وچ لے گئے تے حضور سرکار نے فرمایا آخری خواہش کی ہے تے اندے نے سنیا ہاں سر تہاڈیاں پیراں تے دریا ہو تہاڈے لو ویندا پیا ہواں تے جند نکلے اے عزیزاں نے صحاب رسول دی خواہش وقت آخر بھی ہے وہ بھی ہے سامنے وقت آخر بھی ہے وہ بھی ہے سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے جب وقت نظائے جب وقت آخر بھی ہے وہ بھی ہے سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے جب وقت بھائیا کیا سواد ہوگا جدوانیاں لجپالے نبی میرے لجپالے نبی میرے درداں دی لگیاں نو نبھا جاویں سنیا اساں تے نوکر ہاں غلام ہاں تے عام جے بندے ہاں پر زندگی وچ صرف تہاڈی نوکری کیتی اس سنی حضور دے در دے نوکر ہوتے نے ہاں جی سرکار دے نوکران میں انشاءاللہ حضور دے دیدار نصیب ہوں بے غم رہنا بس سائیاں نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا تو استقامت علی صراط مستقیم ضروری ہے استقامت عقیدہ اہل سنت ضروری ہے اسلام تے استقامت ضروری ہے عقیدہ اہل سنت تے استقامت ضروری ہے اے انہاں بندیاں نوں میں روز سمجھانا جڑے آندے نے بھئی اونج اسی سنیاں پر سن دعوت ملی آئی تے اسی ٹر گئے دعوت تو دوزخ دی ملے تے اودے بھی ٹر جانا جی جہنم دی کو دعوت دے وے جناب جنت دے بڑیاں ٹھنڈیاں ہواواں لے لیاں جے تے بھی جٹ اگ سیک جاؤ تے اودے ٹر جانا مینوں تی نہ بندیاں نہیں سمجھ ویسے تو ہم سنی ہیں وہ ذرا دعوت ملی تھی ہمیں بندہ چھترول کرے رہے سائیں اللہ فرما دیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سنی دیکھو لڑائی مت کرو لڑنے دا نام تے دین نہیں پر اپنی تھان تے کھڑے تے ہو اپنی جگہ تے فٹتے ہو اپنی جگہ تے قائم تے رہو اب آگے پھرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر پھر کے گلی گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اجی اونج اسی سننی ہاں اونج ٹرالی تیار رہی تھی اسی آکھا ویچ بہ جانے سمجھ جائیں آندھے آئے فری جانا تھے انہیں تیسی آکھا ویچ ہو ماننے ہاں میں کہے پاک لو جا جان دے سنی بان تے پکا بان عزیزان من سنیو جدا کی دعوے دس دل اندر عشق سمانا اون نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملن ہزار اسی نہیں یار بٹانا پاویں سونے ملن ہزار اسی نہیں یار بٹانا بھائی بیلی نے جنیاں بتیاں لائیاں نے انہیں میٹ کے تقریر کرنی بڑھ دی بتیاں کیسے تک گنتی کی تیاں رات لنگ جائے گی بھی اگلے دیر ساریاں لائیں اور جو پلر ٹنگے نہیں جنہیں دوتے بتیاں لگیں انہیں کمیٹ کرنی چاہیے ہے کہ نہیں اللہ کریم اس ساتھی کو برکت عطا فرمائے اور اللہ ساتھی تے راضی ہوئے سائیاں نے کوئی محبت والے کرم کرما وہ اللہ سے تندرستی دے دے ایک باری پڑ پڑی طرح طاقتور ہو عزیزوں اور ساتھیوں تو اجدہ پیغام اور میسیج یہ ہے کہ اپنے عقیدہ اہل سنت سے پکے رہو نہ کسے نقیب دے آکھے پٹینا چاہیے نہ کسے خطیب دے آکھے پٹینا چاہیے نہ کسے پیر دے آکھے پٹینا چاہیے بلکہ من نہیں ہون چاہیے جیڑا پورا احمد رضا والا سن آج جیڑا سجے کھپے لاندے جنہ رکشیاں نو انہوں نے اسی نہیں جانا اسی انشاءاللہ اپنے محبوب کا مدینہ شریف حضور سرکار میں غلام کٹھے ہونگے سرکار کے سامنے اور میدان حشر میں حضور کے نام کٹھے میری دعا ہے اللہ کریم زمرہ صالحین دے اندر ساٹھا بھی شمار فرمائے اور آپ سب نو استقامت علی صراط مستقیم نصیب